الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ ترجمہ: اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اتنی سمجھ بوجھ اور وسائل دیے کہ وہ اینٹ، پتھر، لکڑی وغیرہ کے مکان بنا سکے اور اس کے اندر جو ہے سکونت اختیار کر سکے۔ اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے، خیمے وغیرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنانے سکھا دیے اور اس کے اسباب بھی میسر کر دیے۔ یہ چیزیں بسہولت منتقل کیے جا سکتی ہیں سفر اور حضر میں، جہاں چاہو ان کو نصب کر لو اور جہاں چاہو ان کو لپیٹ کر رکھ دو۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ کچھ علماء کرام نے ان 3 آیتوں کو، جس میں پہلی آیت میں بچہ جو کہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا ذکر ہے، دوسری آیت میں پرندہ جو آسمان پر اڑ رہا ہے اس کا، اور تیسری آیت یہ جس میں انسان اپنے گھر کے اندر رہنے کا ذکر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماں کے پیٹ کا بچہ بالکل ہی کمزور اور اس کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ کسی طور پر خود سے نہیں رہ سکتا، اس کو جو ہے وہ تمام چیزیں ماں کے جسم سے درکار ہوتی ہیں، گویا وہ مکمل طور پر ماں پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تب بھی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہی رہتا ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا آسمان رحم مادر کی دیوار ہے جو اس کے سر پر موجود ہے۔ دوسری آیت کے اندر پرندے کی مثال بیان ہوئی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے پر اور دم اور تمام جو اسباب ہیں اس کے ذریعے اور جو قانون طبیعی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہیں اس کی مدد سے آسمان پر اڑ رہا ہے، وہ بھی مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر منحصر ہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے، اس کی چھت جو ہے وہ آسمان ہے۔ تیسری مثال انسان کی بیان ہوئی جو اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور وہ بھی اتنا ہی بے بس اور ناچار و مجبور ہے جتنا ماں کے پیٹ میں بچہ اور آسمان پہ اڑتا پرندہ، لیکن یہ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس بڑی ریسورسز، بڑی طاقت اور بڑی جو ہے وہ چیزیں ہیں، حقیقت میں اس کے پاس کچھ نہیں اور مکمل طور پر وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔
آج کی آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ ان جانوروں سے چیزیں بنتی ہیں، کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کیے جاتے ہیں جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ، کان اور ترقی کرنے والے دل دماغ نہ دیتا تو یہ سامان کیسے میسر آتا؟ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔